بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پر گہرائی میں بات کرنے والے ہیں۔ جی قرآن کریم کی پہلی سورت، سورت الفاتحہ، یہ وہ 7 آیات ہیں جو ہم سب کی زندگی کا، خاص طور پر نماز کا ایک لازمی حصہ ہے۔ بالکل، اور آج ہمارا ارادہ صرف اس کا ترجمہ دیکھنا نہیں، بلکہ کوشش یہ ہوگی کہ ان آیات کے معنی کی تہوں تک پہنچے۔ صحیح۔ تو سورت الفاتحہ نام ہی سے لگتا ہے کہ کتنی اہم ہے۔ الفاتحہ یعنی کھولنے والی، قرآن کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔ جی ہاں، لیکن اس کے اور نام بھی تو ہیں، جیسے ام القرآن۔ بالکل۔ ام القرآن یعنی قرآن کی ماں یا اصل، اور السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ یہ نام ہی بتا رہے ہیں کہ اس کی حیثیت مرکزی ہے۔ یقیناً، اور ام القرآن کہنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ سورت گویا قرآن کے تمام جو بنیادی مضامین ہیں نا، ان کا ایک نچوڑ ہے۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، اس میں اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، پھر اسی پر مکمل بھروسہ یعنی استعانت کا سبق ہے، روز جزا کا تصور ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے ہدایت کی دعا۔ صحیح، گویا پورے قرآن کا خلاصہ ان 7 آیات میں آ گیا۔ جی، ایک طرح سے یہی بات ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اسے قرآن کی عظیم ترین سورت کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جیسا آپ نے کہا مکہ میں نازل ہوئی، تو یہ مکی سورت ہے، کل 7 آیات۔ تو پھر چلیں شروع کرتے ہیں پہلی آیت سے۔ ضرور۔ پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرنا، یہ تو ہماری بنیادی تعلیم ہے۔ جی بالکل، یہ صرف ایک رسم نہیں ہے، یہ اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کی مدد مانگنا ہے، اس سے برکت طلب کرنا ہے۔ اور یہاں اللہ کے 2 نام آئے ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ ان میں کیا فرق ہے؟ دونوں رحمت سے ہی ہے نا؟ جی، مادہ ایک ہی ہے، رحم، لیکن عربی زبان کی خوبی ہے کہ وزن بدلنے سے معنی میں باریکی آ جاتی ہے۔ الرحمن جو ہے وہ فیلان کے وزن پر ہے، یہ وزن جوش اور وسعت پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی وہ عام وسیع رحمت ہے جو سب کے لیے ہے، دنیا میں سب کے لیے، مطلب مومن، کافر، سب؟ بالکل، انسان، حیوان، چرند پرند، سب۔ سورج، ہوا، پانی، رزق، یہ سب اسی رحمانیت کا ظہور ہیں۔ اچھا، اور الرحیم؟ الرحیم فعیل کے وزن پر ہے، یہ صفت میں دوام اور خصوصیت کا معنی دیتا ہے۔ خصوصیت؟ جی، یعنی یہ اللہ کی وہ خاص رحمت ہے جو مفسرین کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر آخرت میں صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی۔ اچھا، تو الرحمن دنیا میں عام رحمت، اور الرحیم آخرت میں خاص رحمت اہل ایمان کے لیے۔ جی، ایک عام فہم انداز میں یہ کہا جا سکتا ہے، یہ دونوں نام مل کر اللہ کی رحمت کی، آپ کہہ لیں، کاملیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو کام کا آغاز ان ناموں سے کرنا گویا اللہ کی اسی بے پایا رحمت کا سہارا لینا ہے۔ بہت خوب۔ اب دوسری آیت، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ جی، یہاں پہلا لفظ ہے الحمد، ہم عام طور پر ترجمہ تعریف کر دیتے ہیں۔ ہاں، پریز۔ جی، لیکن حمد عربی میں صرف مدح یعنی تعریف سے زیادہ وسیع ہے۔ حمد میں شکر بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ محبت اور تعظیم کا جذبہ بھی۔ اچھا، یعنی صرف تعریف نہیں بلکہ شکر، محبت اور تعظیم کے ساتھ تعریف۔ بالکل، اور یہ تعریف کسی نعمت کے بدلے میں بھی ہو سکتی ہے، اور بغیر کسی نعمت کے صرف اللہ کی ذات اور اس کی صفات کی وجہ سے بھی، جبکہ شکر عام طور پر کسی نعمت کے جواب میں ہوتا ہے۔ تو الحمد کہہ کر بندہ گویا کہہ رہا ہے کہ ہر قسم کی کامل تعریف، جس میں محبت، تعظیم، شکر سب شامل ہیں، وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور للہ ہی کہہ کر اسے خاص کر دیا، صرف اللہ کے لیے۔ جی ہاں، پھر آتا ہے رب العالمین۔ لفظ رب، اس کا ترجمہ ہم پالنے والا کرتے ہیں۔ ہاں، سسٹینر۔ لیکن یہ بھی اس کے مفہوم کا صرف ایک پہلو ہے۔ رب کا مطلب ہے خالق یعنی پیدا کرنے والا، مالک یعنی اونر، مدبر یعنی ہر چیز کا انتظام کرنے والا، مربی یعنی نشو و نما دینے والا، پالنے پوسنے والا، محافظ یعنی حفاظت کرنے والا۔ اوہ، تو یہ بہت ہی جامع لفظ ہے۔ بہت جامع، وہ ذات جو وجود بخشے، قائم رکھے، ضروریات پوری کرے اور کمال تک پہنچائے، وہ رب ہے۔
اور العالمین؟ یہ عالم کی جمع ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تمام جہان؟ جی، تمام جہان، اللہ کے سوا جو کچھ بھی موجود ہے، انسان، جنات، فرشتے، حیوانات، نباتات، جمادات، ستارے، سیارے، کہکشائیں؟ سب کچھ۔ ہمارے ذرائع میں 40,000 جہانوں کا بھی ذکر ہے۔ جی، وہ ایک آپ کہہ لیں کثرت پر دلالت کرنے کے لیے ہاں۔ کہ مخلوقات کی اقسام اور کائنات کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ اللہ جس کی ہر کامل تعریف ہے، وہ ان تمام لاتعداد جہانوں کا تنہا رب ہے، خالق، مالک، پالنہار۔ یعنی پہلی آیت میں اللہ کے نام اور اس کی رحمت کا ذکر ہوا، جی، دوسری میں اس کی کامل حمد اور تمام جہانوں پر اس کی ربوبیت کا بیان۔ اب تیسری آیت میں پھر الرحمن الرحیم۔ جی، پھر سے وہی صفات۔ یہ تکرار کیوں؟ اس کی بھی حکمت ہے۔ دیکھیں، جب کہا رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، تو ہو سکتا تھا ذہن میں ایک بہت ہی قہار اور جبار ہستی کا تصور آیا۔ ہاں، حاکم کا تصور۔ جی، تو فوراً بعد پھر الرحمن الرحیم لا کر واضح کر دیا کہ اللہ کی یہ ربوبیت، یہ بادشاہی، یہ قہر اور جبر پر نہیں، بلکہ اس کی بنیاد رحمت اور شفقت ہے۔ وہ اتنی بڑی کائنات کو اپنی رحمت سے چلا رہا ہے۔ اچھا، یہ تو دل کو بہت سکون دیتا ہے۔ جی، یہ بندے کے دل میں اپنے رب کے لیے محبت بھی پیدا کرتا ہے اور امید بھی کہ وہ رب قادر مطلق ہے، لیکن ساتھ ہی نہایت مہربان بھی۔ واقعی۔ اب چوتھی آیت، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ جی، مالک ایک قرات ملک بھی ہے، دونوں میں معنی قریب قریب ہیں، یعنی مالک، بادشاہ، حاکم اعلیٰ، جس کا مکمل اختیار ہو۔ اور یہاں خاص طور پر یوم الدین کی ملکیت کا ذکر کیوں؟ وہ تو دنیا کا بھی مالک ہے۔ بالکل، وہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یوم الدین کا خاص ذکر اس لیے کہ اس دن ظاہری طور پر بھی ہر قسم کی ملکیت اور اختیار صرف اور صرف اللہ کا ہوگا۔ دنیا میں تو عارضی طور پر لوگوں کے پاس ملکیت اختیار نظر آتا ہے نا؟ ہاں، صحیح۔ اس دن یہ سب ختم، صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی۔ اور یوم دین سے کیا مراد ہے؟ دین کے تو کئی معنی ہیں نا، مذہب، راستہ۔ آپ نے صحیح کہا، دین کے معنی میں جزا و سزا، بدلہ، حساب کتاب، فیصلہ، قانون، اطاعت، یہ سب شامل ہیں۔ تو یوم دین یعنی وہ دن جب اعمال کا بدلہ ملے گا، حساب کتاب ہوگا، فیصلہ ہوگا، یعنی قیامت کا دن۔ اچھا، تو یہ آیت ہمیں ہماری ذمہ داری یاد دلا رہی ہے۔ بالکل، اکاؤنٹیبلٹی کا احساس کہ ایک دن آنا ہے جب ہر عمل کا جواب دینا ہے، یہ ہمیں اپنی زندگی کو سنجیدگی سے لینے پر مجبور کرتی ہے۔ تو پہلی 4 آیات میں اللہ کی حمد، اس کی صفات، اس کی ربوبیت، رحمت اور اختیار کا بیان ہو گیا۔ اب 5ویں آیت میں انداز بدل رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی، یہ ایک طرح سے سورت کا دل ہے۔ یہاں اب بندہ براہ راست اللہ سے بات کر رہا ہے۔ بالکل، پہلے غائب کا صیغہ تھا، اللہ کی شان بیان ہو رہی تھی، اب حاضر کا صیغہ ہے، بندہ اللہ سے مخاطب ہے۔ ایاک یعنی صرف تیری ہی۔ یہ صرف کہاں سے آیا؟ عصر یعنی تخصیص کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو مطلب ہوا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ بالکل، یہ ہے توحید کا خالص ترین اقرار، توحید الوہیت بھی کہ عبادت صرف اللہ کی، اور توحید استعانت بھی کہ حقیقی مددگار صرف اللہ ہے۔ اس میں شرک کی ہر قسم کی نفی ہو گئی۔ اور اس میں پہلے عبادت کا ذکر ہے، پھر مدد مانگنے کا۔ اس ترتیب میں کیا حکمت ہے؟ جی، اس میں بھی لطیف اشارہ ہے، عبادت اللہ کا حق ہے اور بندے کا فرض۔ تو بندہ پہلے اللہ کا حق ادا کرنے کا اقرار کرتا ہے، اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، پھر اپنی ضرورت پیش کرتا ہے۔ جی، پھر اپنی حاجت یعنی مدد کی درخواست کرتا ہے۔ یہ ادب بھی ہے اور یہ اعتراف بھی کہ عبادت جیسا اہم کام بھی اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ ایک اور بات، یہاں میں نہیں کہا، ہم کہا ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں۔ جی ہاں، یہ اسلام کے اجتماعی مزاج کی عکاسی ہے۔ مسلمان اکیلا نہیں، وہ ایک امت ہے، گویا ہر نمازی پوری امت کی طرف سے یہ عہد اور یہ دعا کر رہا ہے۔ صحیح۔ اس میں ایک اپنائیت بھی ہے اور اجتماعیت کا درس بھی۔ تو یہ آیت اللہ پر مکمل توکل اور بھروسے کا اظہار بھی ہے۔ یقیناً۔ اچھا، اب اس عہد و پیمان کے بعد
بندہ اللہ سے سب سے اہم چیز مانگ رہا ہے. چھٹی آیت، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. جی، جب اللہ کی عظمت، رحمت، قدرت کا اقرار کر لیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ عبادت اور مدد صرف اس سے، تو اب سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ ہدایت. بالکل. تو بندہ اب اللہ سے ہدایت مانگ رہا ہے. اہدنا، اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ راستہ دکھا دے، بلکہ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ہمیں اس راستے پر چلا اور ہمیں اس پر قائم بھی رکھ. اچھا، تو یہ صرف جاننے کی نہیں بلکہ چلنے اور قائم رہنے کی بھی دعا ہے. جی، ہدایت کے یہ تینوں پہلو اس میں شامل ہیں. اور وہ راستہ کون سا ہے؟ الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. جی، صراط کہتے ہیں کشادہ، چوڑے راستے کو. مستقیم یعنی بالکل سیدھا، جس میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ نہ ہو. اس سے مراد کیا ہے؟ اسلام؟ جی، مفسرین کے نزدیک اس سے مراد دین اسلام ہی ہے. وہ واحد سیدھا راستہ جو اللہ تک پہنچاتا ہے، جو علم صحیح اور عمل صالح دونوں پر مبنی ہے. یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے. یہ تو واقعی سب سے اہم دعا ہوئی. ہر لمحے کی دعا ہے. لیکن یہ سیدھا راستہ، اس کی پہچان کیا ہے؟ آخری آیت شاید اسی کی وضاحت کرتی ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بالکل، یہ 7ویں آیت پچھلی آیت کی تفسیر ہے. یہ بتا رہی ہے کہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے. اس کے لیے 2 حوالے دیے ہیں، ایک مثبت، ایک منفی. مثبت حوالہ؟ مثبت حوالہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. یہ کون لوگ ہیں جن پر انعام ہوا؟ تو قرآن میں دوسری جگہ سورۃ النساء میں ان کی وضاحت ہے: انبیاء، صدیقین یعنی بہت سچے لوگ، شہداء اور صالحین، نیک لوگ. تو گویا سیدھا راستہ ان اللہ کے پیارے بندوں کا راستہ ہے. ٹھیک. اور منفی حوالہ؟ منفی حوالے میں 2 گروہوں سے پناہ مانگی گئی ہے. پہلا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا. ان سے کون مراد ہے؟ مفسرین عام طور پر کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو پہچان لیا، علم حاصل کر لیا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا. جان بوجھ کر نافرمانی کی، تکبر کیا، حق سے دشمنی رکھی. اچھا، اور دوسرا گروہ؟ دوسرا گروہ ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا. ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق تک پہنچ ہی نہیں سکے یا لا علمی جاہلت کی وجہ سے بھٹک گئے، صحیح راستے کا علم ہی حاصل نہیں کیا. تو گویا دعا یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں ان نیک لوگوں کے راستے پر چلا اور ان 2 قسم کے گمراہ لوگوں کے راستے سے بچا لے، ایک وہ جو جان کر نہیں مانتے اور دوسرے وہ جو جانتے ہی نہیں. بالکل، کتنی جامع دعا ہے. یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہدایت کے لیے علم بھی ضروری ہے اور عمل بھی. صرف جان لینا کافی نہیں، عمل کرنا بھی ہے. اور صرف نیک نیتی کافی نہیں، صحیح علم ہونا بھی ضروری ہے. اگر پوری صورت کو اب ایک ساتھ دیکھیں تو یہ واقعی ایک مکالمہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان. جی ہاں. بندہ اللہ کی حمد کرتا ہے، اس کی صفات گناتا ہے، اس کے اختیار کا اقرار کرتا ہے، پھر اپنی بندگی کا عہد کرتا ہے اور صرف اسی سے مدد مانگتا ہے، اور پھر سب سے قیمتی چیز ہدایت مانگتا ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ کون سی ہدایت چاہیے اور کن راستوں سے بچنا ہے. آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا. اسی لیے تو جیسا کہ ذکر ہوا، اسے ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا لازمی یا مسنون ہے. یہ مسلسل یاد دہانی ہے ہمارے رشتے کی اللہ کے ساتھ، ہماری زندگی کے مقصد کی اور ہماری ہر لمحے کی ضرورت کی. اچھا، اب یہ بتائیں کہ اگر کوئی ان آیات کو صرف زبان سے نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھے، دل میں اتارے، تو اس کی زندگی پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ اس کے اثرات تو بہت گہرے ہیں. زندگی بدل سکتی ہے. مثلا جب کوئی سچے دل سے مانے کہ اللہ ہی رب العالمین ہے، ہر چیز کا پالنے والا، مالک، منتظم، جی، تو اس کے اندر سے تکبر نکل جاتا ہے، عاجزی آتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ میں اور ہر شے اللہ کے محتاج ہیں. صحیح. اور الرحمن الرحیم پر یقین. اس سے دل میں امید پیدا ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے، بندہ مایوس نہیں ہوتا، جانتا ہے میرا رب مہربان ہے. لیکن ساتھ ہی جب مالک یوم الدین یاد آتا ہے تو ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. بالکل، حساب کتاب کا ڈر اسے گناہوں سے روکتا ہے. یہ امید اور خوف کا توازن اسے سیدھے راستے پر رکھتا ہے. اور وہ جو عہد ہے 5ویں آیت میں،
ایاک نعبدو و ایاک نستعین، اس کا کیا اثر ہوگا؟ یہ تو انسان کو ہر قسم کے شرک سے نجات دلا دیتا ہے۔ وہ اپنی امیدیں، اپنا بھروسہ، اپنی دعائیں سب کچھ صرف اللہ سے جوڑتا ہے۔ مخلوق کی محتاجی سے آزادی؟ جی، حقیقی آزادی اور سکون ملتا ہے۔ توکل اللہ پیدا ہوتا ہے جو مشکلات میں بہت بڑا سہارا ہے۔ اور مسلسل یہ دعا کرنا کہ اہدنا الصراط المستقیم؟ یہ دعا انسان کو ہمیشہ چوکنا رکھتی ہے، حق کی تلاش میں لگائے رکھتی ہے۔ ہر قدم پر، ہر فیصلے میں وہ سوچے گا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اللہ کی رضا کس میں ہے۔ اور آخری آیت، وہ مغضوبی علیہم اور ضالین سے پناہ؟ وہ اسے ان غلطیوں سے بچاتی ہے جو پچھلی قوموں نے کیں۔ اسے ایک معیار ملتا ہے کہ کن لوگوں جیسا بننا ہے اور کن کے انجام سے بچنا ہے۔ یہ علم اور عمل دونوں کی اہمیت واضح کرتی ہے۔ تو اگر مجموعی طور پر دیکھیں، سورۃ الفاتحہ پر صحیح یقین اور عمل انسان کی پوری شخصیت کو بدل سکتا ہے۔ اللہ سے تعلق مضبوط، زندگی بامقصد، جواب دہی کا احساس اور ہر لمحہ ہدایت کی طلب، یہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی کلید ہے۔ بلا شبہ سورۃ الفاتحہ واقعی قرآن کا جوہر ہے، اس کا دیباچہ، اللہ کی حمد، توحید کا اقرار اور ہدایت کی جامع ترین دعا۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا اس سے تعلق کیا ہے، ہمیں کیا مانگنا ہے، کس سے مانگنا ہے اور کن راستوں سے بچنا ہے۔ بہت ہی مفید گفتگو رہی آج کی، آپ کا بہت شکریہ۔ میرے لیے بھی یہ باعث سعادت ہے۔ اور ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم روزانہ کم از کم 17 مرتبہ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ کبھی ہم نے ٹھہر کر سوچا ہے کہ ان 7 مختصر آیات میں کیا پیغام چھپا ہے؟ کیا ہم ان معانی کو اپنی روزمرہ زندگی میں، اپنے فیصلوں میں، اپنی سوچ میں اللہ سے اپنے تعلق میں لا رہے ہیں؟ جی، یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ آج کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔